अस्सलाम वालेकुम, आई एम मारियम। वेलकम टू MRK वर्क फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह वक्त पर पाकिस्तान की जानिब से नमाज फजर के वक्त 5:52 पर बाकायदगी के साथ भारत की जारियत के खिलाफ जो है वो अपना ऑपरेशन जो है वो लॉन्च किया है, और जो लॉन्च किया है उस ऑपरेशन का नाम है बुनियान अल मरसूस। और ये जो है इसका मतलब है सीसा पिलाई हुई दीवार। और जो रेफरेंस है वो कुरानी आयत जो है सूरह सफ की नंबर 4 कुरानी आयत आप लोग स्क्रीन के सामने आ रही है, और तर्जुमा आप लोगों के सामने इस आयत का रख देती हूँ कि अल्लाह को तो वो लोग पसंद हैं जो उसकी राह में इस तरह सफ बंद होकर लड़ते हैं गोया कि वो एक सीसा पिलाई हुई दीवार हैं। तो जो पाक फौज है उन्होंने फातेह मिसाइल का जो है वो दागा भारत पर, और 12 जो है उनके अहदाफ को पाकिस्तान की जानिब से भारत के 12 जैसा कि मैंने कहा कि अहदाफ को निशाना बनाया गया है। और इसके साथ साथ जो है जो फातेह मिसाइल हमारा लॉन्च हुआ उसको ये डेडिकेट किया गया उन मासूम बच्चों को जो कि भारत जारियत और दरिंदगी के निशाना बने थे। और भारत ने जो है हमारे मासूम बच्चों को जो है निशाना बनाया ये कहकर कि ये दहशत गर्द हैं। इन मासूम नन्ही जानों को जो है पाकिस्तान भूला नहीं, और पाकिस्तान ने जो है वो जवाबी कार्रवाई की है। इन बच्चों का जो कहा है पाक फौज ने कि उन्होंने बदला लिया है इंडिया से इन मासूम जानों का, जिनको जो है भारत ने निशाना बनाया। इन मासूम जानों को जो है शहीद किया। पाकिस्तानी मासूम बच्चे हैं ये। और जो मिसाइल दागा है फातेह 1 ये उन बच्चों को डेडिकेट होता है, हमारे शहीद बच्चों को। और इसके साथ साथ जो बच्चे हैं उनके नाम जो प्रिंट थे वो आप लोगों के सामने रखती हूँ कि विद लव फ्रॉम हवा बीबी, उर्वा जुबैर, मोहम्मद बिन जुबैर, उमायम जुबैर, उमर जुबैर, उमर मूसा एंड इर्तिजा बच्चों के नाम इन मिसाइल पे दर्ज थे। और ये डेडिकेट किया गया है बाकायदगी से उन बच्चों को। मैं यहाँ रिपीटिवली कह रही हूँ कि उन मासूम बच्चों को जिनको इंडिया ने जो है वो टारगेट दहशतगर्दी के नाम पे कहकर उन मासूम जो हमारे बच्चे हैं उनको टारगेट बनाया है। अब आप लोगों के सामने ये तफसीलात मजीद रख दूँ कि जो पाकिस्तान है उनने जवाबी कार्रवाई में मुतअद्दिद एयरबेस जैसे कि भारत है उन्होंने जो 9-10 की शब थी पाकिस्तान पर जो है वो मिसाइल दागे हमारे 3 एयरबेस जो हैं वो उस पर भारत की जानिब से जो है वो हमला किया गया, और मिसाइल जो है उसको दागे थे गुज़िश्ता रात। और जो DGISPR है उनने गुज़िश्ता रात 3 दफ़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लम्हा जो है वो आवाम को वो तफसीलात देते रहे, अपनी स्टेटमेंट्स जो हैं वो सामने रखते रहे। और ये कहा जो जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने प्रेस ब्रीफिंग देते हुए कि इतवार की दरमियानी शब जो है भारत ने पाकिस्तान पर जो है वो 3 एयरबेस पर जैसे कि हमला किया। हम सब ने ये जो है जो इस्लामाबाद और पिंडी के जो रहायशी हैं, जो शहरी हैं, हमने इनकी रात को खुद आवाज़ सुनी थी कि जो ये इन्होंने मिसाइल दागे थे हमारे नूर खान एयरबेस पर। और इसके साथ साथ जो है 3 एयरबेस थे, मुरीद एयरबेस, शोरकोट एयरबेस और नूर खान एयरबेस पर भारत की जानिब से जो है फ़ज़ा से ज़मीन पर मारने वाले जो मिसाइल है उसको दागे। लेकिन जो हमारा एयर डिफेंस सिस्टम है वो इतना स्ट्रॉन्ग था कि उसने इसको तबाह व बर्बाद नीस्तो नाबूद कर दिया इनके भारत के मिसाइलों को। और DGISPR ने कहा कि भारत ने तैयारों से नूर खान जैसे कि मैंने कहा 3 एयरबेस के नाम मैंने बता दिए हैं, नूर खान, मुरीद और शोरकोट को निशाना बनाया है। और भारतीय मिसाइल एयरबेस पर गिरे हैं लेकिन नुकसान नहीं हुआ, और उसको जो है वो नाकारा बना दिया। ज़्यादातर मिसाइलों को जो है फ़ज़ा में ही तबाह कर दिया गया। और पाक जो फ़िज़ाइया है उसके तमाम जो असासे हैं वो महफूज हैं, और पाक फ़िज़ाइया से खौफ खाता है इंडिया। इसी वजह से जो हमारा डिफेंस सिस्टम है उसको उड़ाने की इंडिया कोशिश कर रहा था, इन 3 एयरबेस को उड़ाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पाक फ़िज़ाइया के असासे महफूज हैं। और पाक फ़िज़ाइया जो है वो इतनी ताकत रखता है, पाक फौज इतनी ताकत रखता है कि इनके ये टिड्डे टिड्डे किस्म के जो मिसाइल हैं इसको हवा में ही उड़ा दें और तबाह बर्बाद कर दें। और इसी तरह पाकिस्तान ने किया कि इनकी टिड्डे टिड्डे मिसाइलों को हवाओं में ही
اڑا کے تباہ و برباد کر دیا اور پاکستان جو ہے محفوظ ہے اس ٹائم. لیکن پاکستان کی جانب سے جو انڈیا کے اوپر جو ہمارے فائٹر پائلٹس ہیں، جو ہمارے پاک فوج ہے، جو ہمارے پاک فضائیہ ہے، انہوں نے جس طریقے سے ان کے اوپر ان کے ملک میں گھس کر ان کو مار گرایا ہے، ان کو مارا ہے اور بحفاظت واپس بھی آ گئے. ہمارے کئی ٹائم تک ڈرون جو ہے ان کی فضا میں، بھارت کی فضا میں جو ہے وہ پرواز کرتے رہے. ہمارے جو طیارے ہیں وہ پرواز کرتے رہے، اپنا اہداف پورا کر کے سکون سے، اطمینان سے اپنے ملک پاکستان واپس آ بھی گئے. اور ساتھ ہی ساتھ یہ مزید تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھوں کہ جو اہداف کو نقصان پہنچایا ہے بھارت کے پاکستان نے، اس کی تفصیلات بھی جو انڈیا ہے وہ خود تسلیم کر رہا ہے. ان کی وہ سو کالڈ پرچی سرکار جو ہے، جو صوفیہ ہے، کرنل صوفیہ، انہوں نے جب بریفنگ دی تو انہوں نے وہ پرچیاں پڑھتے ہوئے بتا دیا کہ کیا کیا نقصان ان کا ہوا اور کس طرح سے نقصان ہوا. ان کا اپنا میڈیا سارا نقصان جو ہے وہ بیان کرنے پہ مجبور ہے، عوام کے سامنے جو ہے وہ تمام نقصان کو رکھنے پہ مجبور ہو گیا ہے. بھارت کی وہ جو نقصانات ہوئے ہیں اس کی ایک ڈیٹیلز میں آپ لوگوں کے سامنے لے کر آئی ہوں اور آپ لوگوں کے سامنے رکھتی ہوں. بھارت کی ادھم پور پٹھان کوٹ ایئر بیس اور برہموز اسٹوریج کو جو ہے وہ تباہ کر دیا گیا ہے. سائبر اٹیک کے ذریعے بھارت کے 70% بجلی گرڈز جو ہے وہ نکارہ بنا دیا گیا. بھارت کو ڈبو دیا اندھیروں میں پاکستان نے. بھارتی بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کے جی ٹاپ تباہ ہو گئے ہیں. JF-17 تھنڈر کے ہائپر سوئنگ میزائلوں نے ادھم پور میں بھارت کا 400S سسٹم تباہ کر دیا. 400S ایئر ڈیفنس سسٹم کی مالیت لگ بھگ $1.5 بلین ہے. بیشتر بھارتی ویب سائٹس ہیک کر لی گئی ہیں. بھارتی سورت گڑھ ایئر فیلڈ تباہ ہو گیا ہے. بھارتی آرٹلری گن پوزیشن دہر نگاری تباہ ہو گئی ہے. راجوری میں پاکستان میں دہشت گردی کروانے والا بھارتی ملٹری انٹیلیجنس کا تربیتی مرکز تباہ ہو گیا ہے. بھارت کے 2500 سے زائد سویلینز کیمرے بھی ہیک کر لیے گئے ہیں. بھارتی مہاراشٹر اسٹیٹ الیکٹریسٹی ٹرانسمیشن کمپنی لمیٹڈ پر سائبر حملہ ہوا ہے. بھارت کی سرسا ایئر فیلڈ تباہ کر دی گئی ہے. کہتے ہیں کہ جو تمام پیسے سے جہاں سے پاکستانی عوام اور مساجد پر حملے کیے گئے تھے اس کو پاکستان نے ٹارگٹ بنایا ہے. اور فتح میزائل کی رینج 120 کلومیٹر ہے. میزائل میں جدید نیویگیشن سسٹم اور اعلیٰ درستگی شامل ہے. یہ کہا جا رہا ہے کہ جو عسکری سیاسی وہ عسکری قیادت نے فیصلہ کیا کہ بھارت نے مزید جارحیت دکھائی تو ٹارگٹ ہائی ویلیو ہوگا. تو بھارت کان کھول کر سن لے کہ دوبارہ اگر آپ نے یہ غلطی کی پاکستان پہ حملہ کرنے کی تو آپ کو مزید اس نقشے سے ہی، دنیا کے نقشے سے نیست و نابود کر دیں گے. ابھی تو ایک میزائل اور ہمارے جو طیارے ہیں اور جو ہمارے ڈرون ہیں انہوں نے کس طرح سے آپ کو تباہ و برباد کر دیا ہے، نیست و نابود کر دیا ہے. اور مزید اگر کریں گے تو آپ کو تو پھر اپنی جو نقشہ ہے وہ مٹتا ہوا نظر آئے گا. لیکن جو ان کی کرنل صوفیہ ہے، ان کے جو حکام ہیں، ان کی جانب سے جو پریس بریفنگ دی گئی اور یہ کہا گیا ہے گھٹنے ٹیکنے پر جو بھارت ہے وہ مجبور ہو گیا ہے پاکستان کے ایک ہی جوابی کارروائی سے. اور پاکستان چپ تھا، کافی ٹائم سے چپ تھا، کافی دنوں سے چپ تھا اور تیاریاں مکمل تھیں. لیکن وقت، صحیح وقت، جیسے کہ گزشتہ رات جو ہے وہ اپنی پریزنٹیشن جو دی ہے رافیل طیاروں کے حوالے سے ہماری فورسز نے، تو اس میں یہ کہا گیا تھا ہمارے DGISPR کی جانب سے کہ ہم ابھی خاموش ہیں. اگر ہم نے حملہ کیا تو جو انڈین میڈیا ہے اس کو بھی ضرورت نہیں پڑے گی. تو آج ایسا ہی ہوا. جب یہاں سے میزائل داغے گئے انڈیا پر تو ان کی میڈیا کو بھی ضرورت نہیں پڑی، خود ہی آوازیں پہنچ گئی تھی ان کے حکام تک، ان کے کانوں تک کہ کس طریقے سے پاکستان جو ہے جب حملہ کرنے پہ آئے گا تو آپ کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا. اور کرنل صوفیہ نے کہہ دیا ہے کہ پاکستان جو ہے، ہم مزید جنگ نہیں چاہتے، کہ پاکستان نہیں چاہتا تو ہم یعنی وہ مزید جنگ کا آغاز، اس کو بڑھاوا نہیں دینا چاہتے. انہوں نے یہ اختتام کرنے کا کہا ہے اس جنگ کو. ابھی تو پارٹی شروع ہوئی ہے، ابھی تو آپ دیکھیے آگے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ. خیر، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ مزید جو ہے وہ تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے رکھ دیتی ہوں. کچھ اور بھی جو ڈیٹیلز ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں. ہمارے نیوی کی جانب سے بھی جو ہے اس کے حوالے سے بھی کچھ ڈیٹیلز ہیں. پاک پیریا نے کہا ہے کہ وہ جو ہے کسی بھی جو ایڈونچر ہے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان نیوی نے کہا ہے کہ بھارتی ایئر کرافٹ کیریئر اور جہازوں کی مسلسل مانیٹرنگ کی جا رہی ہے. جارحیت پر اتری بھارتی جو بحریہ ہے ان کی جانب سے جہازوں کی تعیناتی قابل فہم ہے، مگر بھارت کی موجودہ صلاحیت کے لحاظ سے دیکھا جائے تو
اس پر جو ہے کوئی قابل ذکر جو ہے وہ اثر نہیں پڑے گا۔ بھارتی بحری کے ساتھ پاکستان کے لیے ایک پرکشش جو اہداف ہے وہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ترجمان نے کہا کہ میزائلوں کی جس رینج کا دعویٰ کیا کہ وہ بھی گمراہ کن ہے۔ پاکستان نیوی نے دشمن کے کسی بھی مس ایڈوینچر کا جو ہے مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے، اور بھارتی چرت کے خلاف پاک بحریہ نے لڑاکا جو جہاز پانیوں میں جو ہے وہ جیسے کہ اتار دیے ہیں۔ جو پاکستان بحریہ ہے اس کے ترجمان نے کہا کہ بھارتی نیوی اگر پاکستان کی جانب میلی نگاہ سے پڑے گی تو اسے بحیرہ عرب میں غرق کر دیا جائے گا۔ تو پانیوں میں بھی جو ہے وہ ہمارے جو پاک بحریہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ لڑاکا جو جہاز ہے وہ پانیوں میں انہوں نے اتار دیے ہیں۔ خیر اب تک کی یہ تفصیلات تھی، اور اسی تفصیلات کے ساتھ میں یہیں پہ اس ویلوگ کا اختتام کروں گی۔ پاکستان زندہ باد۔